جب دنیا میں کچھ نہیں تھا تو شروع سے اللہ تھے. جب زمین نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، چرند پرند انسان حیوان کچھ نہیں تھا، نہ چاند تھا نہ سورج تھا، تب اللہ تھے. آتا ہے کہ اللہ پاک اپنی شان اور اپنی جلوہ افروز اور اپنے شان و شوکت کو دکھلانے کے لیے انسانوں کو پیدا کیا کہ ہے کوئی تمہارا پیدا کرنے والا، کوئی مالک اور خالق. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ ہر چیز سے اللہ پاک ہے. نہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہمارے ذکر تلاوت کی ضرورت ہے، یہ سب ہمارے لیے. اللہ رب العزت کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں. آتا ہے کہ عرش کے فرشتے اللہ کے عرش کے اٹھائے ہوئے، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھی جان کو لے لیں گے، تو پورے فرشتے بھی، حالانکہ بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ عرش کو اٹھائے ہوئے، تو عرش کا بھی محتاج نہیں. میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ وہ طاقت ہے، وہ قدرت ہے، وہ جبروت ہے، وہ مالک اور خالق ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، جتنی تعریف کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اللہ کی ایسی تعریف ہے، ایسی تعریف ایک بیان فرمائی، ایک دعا سکھایا. فرمایا کہ اے اللہ، میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں جو میرے علم ہے اور نام کے برابر، اور میں تیری تعریف بیان کرتا ہوں جس نے آپ نے ابھی وہ تعریف انسان کو سکھایا بھی نہیں، جو تیرے علم میں ہے. اب اللہ کی پاور کتنی بڑی ہے جو اللہ چھپائے ہوئے ہے. اللہ کی ایک رحمت جو زمین پہ اترتی ہے اور 99 رحمت اللہ تعالیٰ چھپائے. میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم اس اللہ کے ماننے والے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں. ایک بتایا کہ بندہ ایسے ہی روڈ میں جا رہا ہے، وہ ایس پی کا ڈرائیور ہے، اب اس کا کالر کھڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ ایس پی کا ڈرائیور ہے، نارمل ڈرائیور، ایس پی کا ڈرائیور، مگر ایس پی کو جاننے والا. اب وہ دکان پہ رنگ سے بات کرتا ہے، ایس پی کا ڈرائیور ہے، ہم کو یہ جانتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں. میرے محترم بزرگ دوستو، تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، مگر ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. تو یہ مطلب یہ گھمنڈ کے طرح یہ انسان کے اندر وہ ایمانی جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو جو ایمان دیا ہے وہ زمین اور آسمان سے بھی قیمتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ سے یہی چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اپنے بندے سے استقامت، عمل پہ، ایمان پہ، اخلاص پہ، ہر عمل پہ جو ہے نا اللہ کو استقامت پسند. عمل تھوڑا ہو زیادہ ہو. میرے محترم بزرگ دوستو، کہ دین میں استقامت پیدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ یہ شروع سے تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کے ذریعے سے، صحابہ کے واقعات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو سمجھانا چاہتے ہیں. حالات جیسے بھی ہو، جیسے بھی حالات ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر نبی کو جو ہے بادشاہ بنا دیتا، ہر اسباب مہیا کرا دیتا، مگر آپ دیکھ لیں نبوت کی زندگی دیکھ لیں تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب خستہ حال زندگی گزری ہے. مگر اللہ تعالیٰ ہر حال میں انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کوئی اسباب نہیں، کوئی چیز نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جس جبہ میں پہنتے تھے
اسی جبہ میں رات میں اوڑھ کے سو جاتے تھے. پھر ضرورت پڑتا تھا تو کھانا بھی جو ہے، کیونکہ چمڑا کا تھا، چمڑا کا جبہ تھا، ان کا کپڑا تھا، کسی اور چیز کو پہن کے پھر اسی میں اپنے جانوروں کو کھانا بھی کھلاتے تھے. کتنا خستہ حال زندگی. مگر مقابلہ دعوت کس کو دے رہے ہیں؟ وقت کے بادشاہ. کیوں؟ کیونکہ یقین ہے میرا پالنے والا، میرا مالک اور خالق اللہ ہے، میرا تمام اسباب کا انتظام کرنے والا اللہ ہے. اللہ چاہے تو بنا اسباب کے بھی جو ہے بڑے سے بڑے بادشاہ کو الٹ کے رکھ دے، اور اللہ چاہے تمام اسباب ہوتے ہوئے بھی جو انسان کو، جنات کو فیلئر کر دے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے واقعہ سے اتنا لرننگ ہے، اگر آدمی اس میں غور و فکر کرے کہ پہننے کو کپڑا نہیں ہے، اور ایک الزام بھی ہے موسیٰ علیہ السلام پہ کہ موسیٰ علیہ السلام گھر چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ کا حکم ہے جاؤ فرعون کو دعوت کہو کہ سب کا مالک پالنے والا اللہ ہے، تم نہیں ہو، تم رب نہیں ہو، اللہ رب ہے، جاؤ دعوت دو. میرے محترم بزرگ دوستو، حق بات بولنے کا یہ صرف بولنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے بلوانا چاہتے ہیں کہ باطل پہ حجت قائم ہو جائے. جب باطل پہ حجت جب قائم ہو جائے گا، حق بات کا چرچا عام ہو جائے گا، حق اور باطل لوگوں میں عمومیت طور پہ پھیل جائے گا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، تو خود بخود باطل کو اللہ مٹا دے گا. اس کے لیے خطرہ مول لینا پڑے گا. باطل کے سامنے کھڑا ہو کے، اسی لیے فرمایا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کی گواہی دے. اس کا مرتبہ، اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کا مرتبہ بہت بڑا ہے. میرے محترم بزرگ دوستو، فرمایا کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا استقامت، ہر عمل میں استقامت نصیب فرمائے. انسان نیت بھی کرتا ہے ہر کام کرنے کی، مگر اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگتے رہنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پوری فوج جو ہے چلی ہے. بولے چلو نکل چلو. سب نکلے ہیں اور سامنے سمندر ہے. اب جائے تو کہاں جائے؟ تو جو بنی اسرائیل قوم ہے یہ تو ترنت میں موسیٰ علیہ السلام آپ تو ہم کو پھنسا دیے. اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ضائع نہیں کریں گے. میرے محترم بزرگ دوستو، اسی لیے ایک دم آدمی کو دل ہارنا نہیں چاہیے، کیونکہ واقعات اللہ تعالیٰ آخر تک آزماتے ہیں. تمام انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھ لے، ایک دم آخری میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اللہ کی مدد آتی ہے، بے شک آتی ہے، مگر ترنت میں نہیں آئے گی، شروع میں نہیں آئے گی. کہ اللہ جاننا بھی تو چاہتے ہیں. زمین اور آسمان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں جو ہے نا کہ اللہ زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ نہیں چاہے گا کہ ایک چٹکی میں جو ہے تمام باطل کو ختم کر دے، مسلمانوں کو فتح دے دے. مگر اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو آزمانا چاہتے ہیں، کبھی چیزوں کے ذریعے، سامان کے ذریعے، حلال حرام کے ذریعے. اب حلال حرام کا معاملہ اللہ لا دیں گے، دیکھتے ہیں تو یہ حلال کی طرف جاتا ہے کہ حرام کی طرف جاتا ہے. اچھی گاڑی خریدنی ہے، من آئے گا کہ سود لے لے تو اچھی گاڑی ہو جائے گی. اتنے میں اگر ایمان والا ہے، ایمان اس کا مضبوط ہے، استقامت ہے، اللہ پہ یقین ہے، تو بولے نہیں، سود چھوڑو، حلال کی طرف جاؤ. میرے محترم بزرگ، ہر وقت اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں. بس یہ تمام محنت اور نماز اور ذکر کا یہ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو، اللہ کی بات کو ہر وقت ہمارے دھیان میں رہے، اور اللہ کے حکم پہ ہم اطاعت کرنے والے، عمل کرنے والے، استقامت کے ساتھ عمل کرنے والے آ جائیں. یہ تمام محنت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا یہی خلاصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت میں بولے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی ہے موسیٰ اپنے لاٹھی جو ہے پانی پہ مار. اللہ تعالیٰ راستہ بنا دیا.
میرے محترم بزرگ دوستو، یہ صرف مطلب نبیوں کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ صحابہ کے ساتھ بھی اللہ کی مدد ہوئی، کھلی مدد ہوئی ہے، اور استقامت کا ایک نمونہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جو دکھایا ہے، اور آنے والی دنیا میں کوئی انسان شاید دکھا پائے۔ صحابہ نمونہ ہے ہم لوگ کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں اللہ، اب سوچئے اتنی بڑی پہاڑ، اب اللہ کے نبی چڑھ نہیں رہے ہیں تو کندھا میں لے کے اللہ کے نبی کو چڑھے، جو گئے ہوں گے مکہ آپ کو پتہ ہے۔ چڑھنے کے بعد خود پہلے اندر گئے ہیں، دیکھیں کہ کوئی جانور تو نہیں ہے، کوئی خطرناک جانور تو نہیں ہے، سارا کچھ جو ہے بند کیا اپنے سے، ایک چیدہ بچا اس پہ اپنے پیر رکھ دی، اللہ کے نبی کو بولے آپ آرام کریں، اندر میں کوئی زہریلا سانپ یا بچھو ہوگا وہ ڈس لیا۔ وہ اللہ کے نبی کی کتابوں میں آتا ہے، بعض کتابوں میں، کہ اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی ذات میں کوئی ذرہ برابر بھی کوئی نقصان پہنچ جائے برداشت نہیں، وہ کاٹے جا رہا ہے اور وہ برداشت کر جا رہا ہے، برداشت نہیں ہوا تو آنکھ سے آنسو نکلا اور اللہ کے نبی کے چہرے پہ گیا، اللہ کے نبی اٹھ گئے، بولے کیا ہوا، وہ تو رو رہے۔ اللہ کے نبی جو ہے اس سوراخ میں کچھ جو ہے سانپ یا بچھو کاٹ لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن لگائے۔ تو اس کو استقامت بولتے ہیں، یہاں سے استقامت ہم لوگ سیکھیں، کیسا استقامت ہے کہ اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ان کو اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا، ہم لوگ رہتے تو چیختے چلاتے کہ ہاں کاٹ لیا یہ ہے وہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتلے دبلے تھے، بلکہ عمر میں بھی زیادہ تھے، تھوڑے زیادہ عمر کے تھے، پتلے دبلے صحابہ میں اور سینئر صحابہ تھے، مگر ہمت میں ایسا استقامت اللہ تعالیٰ دیے تھے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو جب سب سے پہلا جب لوہے کے فلات کے جیسے کھڑا ہوئے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تھے، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جو ہے کہہ دیے کہ اے عمر، دور جاہلیت میں تو تم بہت شیر بنتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ دھکا مارے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو اللہ کے احکام میں ذرہ برابر بھی جو ہے کمی بیشی کرے گا اس کے ساتھ ہم جہاد کریں، صاف فتویٰ دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ میرے محترم بزرگ دوستو، استقامت سیکھنا ہے ہم لوگ کو، کیسے ہمارے اندر استقامت آ جائے، ہر عمل کی استقامت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے محترم بزرگ دوستو آزما رہے ہیں، کیسے ہمارے زندگی میں جو ہے صحابہ والا جذبہ کیسے پیدا ہو جائے۔ اور دین میں تو مایوسی ہے ہی نہیں ہے، دین میں مایوسی نہیں ہے۔ ہم لوگ کے لیے لگتا ہے کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، مگر صحابہ تو ان کو فتح لگتا تھا، ہم شہید ہو گئے تو فتح ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ ہمارا تو دونوں طرف سمجھیے کہ کامیابی ہے، یہ دنیا میں کامیابی ملی تو کامیابی ہے، اگر شہید ہو گئے تو آخرت کی کامیابی ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ پرندے بن کے اڑیں گے۔ ظاہر کے اعتبار سے جو ظاہر دکھتا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایک گیم کھلوا رہے ہیں، ویڈیو گیم بولتے ہیں، ویڈیو گیم بس تھوڑے دیر کا ہوتا ہے، اس میں آدمی کو لگنے لگتا ہے کہ ہم ہی ہیرو ہیں باقی ولن ہیں، لگ گیا تو بس یہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کرے ہم سب کو وہ ایمان نصیب فرمائے جو صحابہ کا ایمان تھا، کیونکہ وہ اپنے آنکھ سے نہیں دیکھتے تھے، وہ نبوت کے آنکھ سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے نبی بول دیا دیکھ تیرا بچہ جو ہے جنت میں ہے، اللہ کے نبی ہم مان لیا میرا بچہ جنت میں، سر اٹھا کے دیکھ تیرا بچہ جنت میں کھیل رہا ہے، ایسا جنت ہے جہنم کا یقین تھا۔ اصل ہم لوگ کے ساتھ مسئلہ یہی ہے کہ ہم عمل تو کرتے ہیں مگر ایمان جو جس لیول کا ایمان مانگا جا رہا ہے، جو صحابہ والا ایمان، اور وہ بنا قربانی، محنت، جد و جہد، فیلڈ میں اترنے کے بنا نہیں ہوگا۔
جب تک آدمی فیلڈ میں اتر کے ایک ایک کو اللہ کی مکمل دعوت قرآن کی طرف مکمل بلا کے اس کو تمام چیزیں نہیں سمجھائے گا اور اس کے لیے تیار نہیں ہوگا، ہم لوگ کے اندر وہ چیز نہیں آئے گا چلا جائے گا۔ اسی لیے میرے محترم دوستو، اس کے لیے ہم لوگ کو پریکٹس کرنا پڑے گا۔ ہر چیلنج کو، ہر چیز کو جو صحابہ اپنے اندر لائے ہیں، اس چیز کو اپنے اندر میں ہم لوگ کو لانے کے لیے محنت جدوجہد کرنا پڑے گا، تب ہم لوگ کے اندر میں وہ چیز آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں رہنے والا جو کوئی بھی ہے، جو حق کی تصدیق کرتا ہو، وہ میرا بھائی ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ۔ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اس پر یہ تو غیر مسلم ہے، یہ کیا کرے گا، یہ کیا ساتھ دے گا، نہیں میرے بھائی۔ آپ صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں گے یا تمام پچھلے انبیاء صلی والسلام کی زندگی دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان لانے سے پہلے ان کی زندگی میں حق کی تصدیق کا جذبہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جب پٹائی ہوتی تھی کفار مشرکین کو، تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑا ہو کے دیکھتے تھے، اور یہ دل میں ان کی بات آتا تھا کہ بیکار میں مار رہے، ظلم کر رہے۔ یہ جذبہ پیدا ہوتا تھا، مگر وہ وہاں سے چلے جاتے کیونکہ ماحول ویسا نہیں تھا۔ یہ جذبہ کہیں نہ کہیں دھیرے، کیونکہ جب بھی ظلم ہوتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا تھا، وہ وہاں سے ہٹ جاتا۔ تو یہ اگر ظلم ظالم اور مظلوم کے جس کے دل میں فرق ہے، اگر وہ ایمان والا بھی نہیں ہے تو اس کی ہم قدر کرے، اس کا ریسپیکٹ کرے اور اس کو دعوت پہنچانے کی کوشش کرے، آنے والا وقت میں ہو سکتا ہے کہ ہم سے اچھا ایمان والا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں کتنے ایتھیسٹ لوگ ہیں، وہ خدا کو نہیں ماننے والے، مگر فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہم نہیں سہیں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، کبھی کبھی تو ہم لوگ کو لگتا ہے پتہ نہیں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لے تو ہم سے کئی گنا بڑے ایمان والے ہیں، کئی 100 گنا۔ کہاں یہ ان کا جان مال سب، صرف ان کو کیا، ان کا آخرت بھی نہیں ہے، ان کے سامنے جنت بھی نہیں ہے، جہنم بھی نہیں ہے، پھر بھی کھڑے ہیں، چلے گئے۔ ابھی 40-9 میں گئے نا، معلوم ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا لاش بھی نہیں ملے، سمندر میں مار دے گا، یہیں پر کہیں ختم ہو جائیں گے۔ مگر میرے محترم بزرگ دوستو، ہم لوگ کا ایمان کیسا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ چھوٹا چھوٹا ظلم، یہ نہیں خالی ظلم فلسطین اور یہ گھر میں بھی ظلم اگر کوئی ہو رہا ہے تو اس کا بھی ساتھ نہیں دے، پڑوسی میں بھی ظلم ہو رہا ہے، رشتہ دار ظلم کر رہا ہے، ساتھ نہیں دیں گے، بھائی ظلم کر رہا ہے، ساتھ نہیں دیں گے، تمہارے ظلم میں تم سمجھو، الٹا روکیں گے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ طاقت دیے ہے تو طاقت سے روکیں گے، اگر طاقت نہیں دیے تو زبان سے روکیں گے۔ فرمایا ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے برا جانے۔ ہم لوگ کو تو ظلم، بڑا ظلم جو میڈیا دکھاتا ہے، جو لوگ دکھا رہے ہیں تو اس کو تو ظلم سمجھتے ہیں۔ جو چھوٹا چھوٹا جو ظلم گھر میں ہو رہا ہے، محلے میں ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں ہو رہا ہے، اس کو ظلم نہیں سمجھتے۔ وہیں سے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہیں سے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جو انگلینڈ والے، امریکہ والے کھڑے ہیں نا، وہ اپنے گھر کا ظلم بھی نہیں سہتے ہیں، تب آج وہ کھڑے ہیں وہاں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ آفس کا ظلم سہ لیں گے، باس کچھ بھی بول دے سہ لیں گے، کیوں؟ وہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ چچا کچھ بھی دبا دے، وہ چچا ہے نا، نہیں معاملہ خراب ہو جائے گا۔ چچا زمین دبائے نا، معاملہ خراب، ان کو مت ٹوکو، تھوڑا سا دبنگ ٹائپ کی۔ کیا ہے بھائی، دین یہ تھوڑی ہے۔ دین حق اور باطل کا نام ہے، چاہے وہ میرا ابا کیوں نہ ہو۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے، صحیح ہے، غلط ہے، تمہارے سر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، ہم پرانے تمام صحابہ کی زندگی اب دیکھ، بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پٹائی لگنے کی وجہ سے کتنے صحابہ اسلام قبول کیے، وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جو، حالانکہ پٹائی بلال رضی اللہ تعالیٰ کو پڑ رہا ہے، ان کو تو مزہ آ رہا ہے، عہد بھی کر رہے ہیں، مگر بعض صحابہ کا ایمان اس میں الگ ہو رہا ہے، کوئی ایمان ان کا مضبوط ہو رہا ہے۔
اندر سے ظاہر میں تو کفر ہے، اندر میں دکھا، اندر سے جو ان کو احساس ہو رہا نہیں بھائی یہ صحیح نہیں ہو رہا، پھر اللہ ان کو ہدایت دے دی۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، یہی دور ہے کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ حجت قائم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو اس وقت میں بلال بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو جو ہے وہ طاقت، وہ ہمارے اندر وہ شاید نہیں تھا، ان کا وہ مرتبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزت کیسے دیا بلال کو کہ خانہ کعبہ پہ چڑھ کے اذان دے رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہے حق اور باطل کا دل الگ الگ ہو رہا ہے۔ بعض لوگ کو پتہ ہے کہ یہ حق والے ہیں، مگر پھر بھی اپنے آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، وقت سے پہلے پہ اگر وہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر الگ صفوں میں ہو جائے۔ اگر وہ سمجھ گئے اور آواز اپنی بلند کیے اور ظلم کے خلاف بولے، تو اس وقت میں اگر کوئی پوسٹ پہ کوئی ڈال دے رہا ہے کوئی غیر مسلم، تو بہت بڑا کام کر لے رہا ہے، لوگ تو کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو میرے محترم بزرگ و دوستو، پوری انسانیت کو جو ہے خیر مقدم کرنا ہے کہ جو بھی حق کے سپورٹ میں، اور ان کو دعوت دینا ہے اس حق اور باطل کا جو ہے کشمکش ہم کدھر ہیں، اور پوری انسانیت کو ہم کدھر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، علمی محنت، انڈرسٹینڈنگ دین کا، دین جو ہے کوئی اس کونے میں بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ 24/7 میں زمین کا ہر خطہ، ہر عمل میں جہاں ہم پہنچ سکتے ہیں وہاں اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ کا جو ہے بہت اچھا عمل نہیں ہے، بہت نماز کا پابند نہیں ہے، مگر وہ جو ہے باطل کے خلاف ایک دم خطرناک بولتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہو، ہم سے زیادہ۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، اللہ تعالیٰ وہ جذبہ ہم لوگ کے اندر پیدا ہو۔ دعوت، یاد رکھیے گا کہ دعوت اتنا بڑا ٹول ہے، ہم نہیں سوچتے ارے ہم دیکھ لیے ویڈیو، اتنا بڑا ٹول ہے کہ جس سے لاکھوں کے لاکھ دل پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لڑکی کے لیے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ جو فلوریڈا کا کیا تو نام ہے، پہلی لڑکی 13-14 سال کی لڑکی ہے، ایسے جو بھی ہے، وہ سمجھیے کہ سب کو وہ کنونس کی ہے کہ چلو ظلم ہو رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے، چلو۔ اللہ اس کو ایمان دے دے تو کتنا دعا کرنا چاہیے ہم لوگ، اور اپنے لیے بھی ہم لوگ کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو بھی وہ ہمت دے، طاقت دے، وہ جذبہ دے کہ جب بھی کوئی ظلم ہو تو ہم اس کے خلاف بولیں، ہم اس کے خلاف کام کریں، اور مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دیں۔ اور یہ آپ کو گھر میں بھی کرنا ہے، یہ آپ کو آفس میں بھی کرنا ہے، یہ آپ کو اپنے اسکول میں بھی کرنا ہے، وہ آپ کو اپنے محلے میں بھی کرنا ہے، یہ نہیں کہ کلیئر دین اسی طرح ہمارے ایکچولی ہم لوگ کا آزمائش ہو رہا ہے، اور ہم جہاں پر ہیں ہمارا آزمائش وہی پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔